اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ موضوع سخن کتاب شریف لقاء اللہ ہے، اور ہم سلسلہ بحث میں یہاں پہنچے تھے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان ایک طرح کی نئی زندگی حاصل کرتا ہے، تو اسے اپنی زندگی کو 4 اصولوں پر استوار رکھنا چاہیے۔ اور پہلا اصول جو ہے ہم نے پچھلے درسوں میں بیان کیا کہ وہ ہر صبح اپنے آپ سے ایک مشارطہ کرے، یعنی اپنے اعضاء کو جو ہے وہ کہے کہ اور یہ تلقین کرے، یعنی واقعاً یہ تلقین چاہے قلبی ہو یا لسانی ہو، کہ میں جو ہے آپ کو گناہ نہیں کرنے دوں گا اور آپ نے بھی گناہ نہیں کرنا، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پاؤں سے، حتیٰ کھانے پینے میں شکم بھی حرام چیز نہ کھائے، اور شہوات میں بھی انسان کے جنسی اعضاء بھی جو ہے وہ پروردگار کی نافرمانی نہ کرے۔ اپنے تمام اعضاء کو جو ہے وہ مشارطہ کرے۔ ایک سالک، ایک عارف، ایک متقی شخص کی زندگی جو ہے وہ مشارطہ سے شروع ہوتی ہے۔ درست ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں پھر اس کے بعد گناہ بھی ہو رہے ہیں، تو بس یہ چیزیں کافی نہیں ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ یہ نماز جو ہے وہ گناہ سے روکتی ہے، وہ درست سے روکتی ہے، لیکن کب؟ جب اس کے لیے ایک برنامہ ریزی کی جائے، جب اسے ایک سسٹم میں لایا جائے اپنے زندگی کو۔ محض نماز پہ انحصار نہیں ہو سکتا۔ نماز ایک عمل عبادی ہے، وہ آپ کے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ اب اس نور کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو منظم کریں، نظم دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ باقی چیزوں کے اندر کوششیں کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے کتنے سفر کرتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کہ انسان کتنی زحمتیں کرتا ہے، کتنا مال خرچ کرتا ہے، اداروں تک پہنچتا ہے، استادوں تک پہنچتا ہے، کلاسوں تک پہنچتا ہے، امتحان دیتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے، تو اسے چند لفظ علم کے نصیب ہوتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں سے جو پاک زندگی ہے یا حیات طیب ہے، اس کے لیے بھی زحمت ہے۔ صرف آدمی کا میں نے نماز پڑھ لی اور قرآن پڑھ لیا تو یہ کافی ہے؟ ہاں، وہ زمینہ فراہم کرتا ہے انسان کے اندر، یعنی اس کے لیے ایک میدان مہیا کرتا ہے، اس کے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے۔ اب اس کو نظم دو، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا نظم یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے مشارطہ کرے۔ اس پر چونکہ گفتگو ہو چکی ہے، میں مزید نہیں کروں گا۔ اب دوسرے رکن پہ آتا ہوں۔ دوسری جو چیز ہے مشارطہ کے بعد، وہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ یعنی نگرانی، نظارت، توجہ۔ جیسے رقیب کہتے ہیں، رقیب پر توجہ رکھتا ہے اس کے ہر عمل پر، اسی طرح مراقبہ ہے۔ مراقبہ کے اندر آپ دیکھیں کہ میرے یہ جو اعضاء ہیں جن کے ساتھ میں نے ایک مشارطہ کیا تھا، اب یہ پورا دن کس طرح گزر رہا ہے میرا۔ اپنے ہر عمل پر توجہ کریں، میرا یہ عمل اللہ کی رضا میں ہے یا نافرمانی میں۔ انسان کا عمل 2 حال سے خالی نہیں ہے، ہر عمل، حتیٰ اس کا دیکھنا، حتیٰ اس کا بولنا، پڑھنا، سننا، جو کچھ ہے، یا اس میں خدا کی رضا ہے یا نہیں ہے۔ وہ جو رضا ہے اس کو ترجیح دے، اگر نہیں ہے تو اس میں رضا پیدا کرے، یعنی اس عمل سے دوری اختیار کرے جس میں خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اور مراقبہ میں انسان توجہ رکھے کہ صرف وہ مراقبہ نہیں کر رہا، اور بھی ہستیاں ہیں جو اس کے امور پر مراقبہ کر رہی ہیں۔ مثلا یہ جو ہمارے کندھوں پر ملک بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے جو ہمارے اعمال ذرہ ذرہ لکھ رہے ہیں، یہ بھی رقیب ہیں، یہ بھی ہمارے اعمال کو کنٹرول کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، یعنی ایک ذرہ بھی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا مراقب تو خود پروردگار ہے، سب سے بڑا مراقب خود پروردگار ہے، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بعض بزرگان، حتیٰ ہمارے ائمہ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انسان فقط اسی چیز کو نوٹ کر لے، اسی چیز پہ توجہ کر لے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور ظاہر ہے پھر جب انسان کسی کے سامنے ہو، کسی دوسری ہستی کے سامنے ہو، تو اسے شرم آنی چاہیے گناہ کرتے وقت، چونکہ اس کی نگاہ سے وہ دور کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ پروردگار تو پھر وہ ہستی ہے کہ جو بالآخر ہمارے باطن کو اور ظاہر دونوں کو دیکھ رہا ہے، حتیٰ سینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جوان جو تھا، اس نے ایک خاتون پر حملہ کرنا چاہا کسی اکیلی جگہ پر، تو اس خاتون نے کہا کہ تو شرم نہیں کر رہا؟ اس نے کہا کس چیز سے شرم کروں، رات کا ٹائم ہے اور یہاں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ستارے ہیں۔ اس نے کہا کہ ستاروں کا خالق بھی ہے، صرف ستارے نہیں ہیں، ستاروں کا خالق بھی ہے۔
آپ کی خدمت میں عرض کریں، جیسے کہتے ہیں ایک اور جوان تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دریا کے کنارے خاتون کو تنہا دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ شیطان بیدار ہوا، یا نفس امارہ نے اسے وسوسہ کیا کہ تنہا خاتون ہے اور کوئی بھی دور دور تک نہیں ہے۔ اس نے حملہ آور ہوا تو دیکھا وہ اس کا جسم کانپ رہا ہے، تو پوچھا تو کس چیز سے ڈر رہی؟ اس نے کہا دیکھ رہا ہے، ہمارا خالق ہمیں دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب سے اگرچہ میں مجبور ہوں لیکن پھر بھی ظاہر ہے یہ عمل پست ہے، اور میرا رب جو ہے وہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، میں اس چیز سے شرم کھا رہی ہوں۔ تو یہی چیز پتہ نہیں یہی لفظ باعث بنے کہ وہ دور ہو گیا، اس سے رب سے حیا کر گیا۔ کہتے ہیں بولنا چاہیے گناہ کے وقت، جو ہے اپنے رب کو یاد میں لانا چاہیے۔ بعض دفعہ ہمارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی پر گناہ سوار ہو جائے، جیسے ذہن پر ایک وسوسہ سوار ہو جائے کہ یہ کام ہر صورت میں کرنا ہے، اگر کوئی صورت نہیں نکل رہی، جان نہیں چھوٹ رہی، تو سجدے میں اپنے آپ کو گرائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ سجدہ جو ہے وہ عبادت کے اندر ایک خاص حالت ہے جس میں رب کی خصوصی توجہ، خصوصی امداد حاصل ہو جاتی ہے اسے۔ تو اب یہ جو ہے وہ شرم کر گیا رب کی نگاہ کا، اس خاتون کو چھوڑ دیا، اس سے بھی معذرت خواہی کی۔ تو آگے واقعہ مشہور ہے کہ آگے وہ چلا تو چونکہ سخت دھوپ تھی تو اب اس کے سر پہ جو ہے وہ ایک بادل تھا جو اسے سایہ دے رہا تھا۔ ایک راہب بھی ساتھ آ کے مل گیا، اس نے سمجھا میری وجہ سے ہے، لیکن بعد میں وہ متوجہ ہوا کہ نہیں، اس جوان کی وجہ سے ہمارے سر پہ۔ اس نے پوچھا میں راہب ہوں، میں نے اتنی باتیں کی، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف یہ کام کیا۔ اس نے ترک گناہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نماز روزہ یہ باقی چیزیں وہ بھی عبادات ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ ترک گناہ نہ ہو تو ان کی سارے اثر ختم ہو جاتے ہیں، سب اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ خود گناہ کا ترک کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، پھر وہ مزہ دیتی ہیں، پھر وہ لطف دیتی ہیں، ورنہ وہ روٹین کا حصہ ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہے ان چیزوں کی، نماز روزہ کی، ورنہ وہ ان کے اندر کوئی اثر پیدا نہیں ہو رہا، چونکہ ساتھ ساتھ گناہ کر رہے ہیں، وہ خود ہی اس کے اثر کو مار رہے ہیں۔ تو اگر گناہ ترک ہوگا تو نماز اپنا لطف دے گی، نماز اپنی نورانیہ دے گی، پھر ہر چیز کا اپنا ایک لطف آئے گا۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی جب بیمار ہے اسے آپ جتنا مرضی کھلائی پلائی جائیں، اس کو نہ کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ اس کو آپ اچھے سے منظر پہ لے جائیں اچھی جگہ پہ، وہ بھی شاید اسے کوئی مزہ نہیں دے گی۔ لیکن جب اس کی بیماری اس کی جان چھوڑے گی پھر اسے کھانا بھی لطف دے گا، پھر اسے منظر بھی لطف دے گا، پھر آپ اس سے گفتگو کریں، اسے گپ شپ بھی مزہ دے گی، ورنہ وہ تنگ ہوگا ہر چیز سے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح گناہ ہے، جب انسان کی جان اور روح کو گناہ لپٹا ہوا ہو، یہ نیکیاں، یہ نیک اعمال جو ہیں بے مزہ ہوتے ہیں اس کے لیے، وہ بس روٹین میں کرتا ہے کہ کہیں لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں یہ نماز نہیں پڑھتا، ورنہ وہ اثر نہیں کر رہے، چونکہ وہ گناہ جو ہے جو جس میں وہ مسلسل مصروف ہے وہ خنثی کر رہا ہے، وہ اس کے سارے اثر کو ختم کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے کہتے ہیں کہ نیکیاں جو ہیں، ترک گناہ اور پھر یہ نیک اعمال جو ہیں، اس سے پروردگار کی توفیقات بڑھتی ہیں۔ اب دیکھیں ایک قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر جو مشہور واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کا، تو وہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو آیہ مجیدہ ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ یہ جو حضرت یوسف کو برہان رب نظر آیا ہے تو اس سے ان کا دامن جو ہے وہ گناہ سے آلودہ ہونے سے بچا۔ اگر وہ برہان رب نہ دیکھتے تو ہو سکتا ان کا دامن بھی گناہ آلود ہو جاتا۔ تو یہ جو برہان رب ہے یہ کیا ہے؟ اس پر مختلف اقوال ہیں۔ اس کے ذیل میں دیکھ رہا تھا، بعض نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد حضرت یعقوب نظر آئے، یعنی حالت مکاشفہ طاری ہوئی، حضرت یعقوب آئے اور انہوں نے منع کیا کہ یوسف اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کوئی دروازے اس نے بند کر لیے ہیں، اس خاتون نے مکمل طور پر گناہ کی کیفیت تھی۔ اور بعض جو ہے علماء وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی زلیخا جو ہے اس نے اپنا وہ جو رب بنایا ہوا تھا ایک بت، اس کو اس نے ڈھانپا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ بے شک یہ بت ہے لیکن میں اس کی آنکھوں کے سامنے، تو یہ ڈھانپنا جو ہے حضرت یوسف کے لیے بہت بڑی نصیحت بن گیا کہ اسے اپنے جھوٹے معبود کا خلا ہے، پتھر والے معبود کا، تو میرا تو معبود زندہ ہے اور حی و حاضر اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پس اس کے بعد حضرت یوسف جو ہیں
کہتے ہیں تذکر ملنا، نصیحت ملنا. بعض دفعہ انسان کو کسی کی بات سے، بعض دفعہ کسی کی آنکھ سے، بعض دفعہ کسی کے عمل سے تذکر مل جاتا ہے. بس یہ تذکر ملنا تھا، حضرت یوسف فوراً جو ہیں وہ مڑے اور پھر اللہ نے ان کے لیے راہ کھولے. کہتے ہیں انسان جب گناہ کو چھوڑ کر موڑتا ہے نا رب کی طرف، تو جتنی بند راہیں ہوتی ہیں اللہ وہ ساری اس کے لیے کھولنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ قانون ہے پروردگار کا. جس طرح شیطان گناہ کی راہیں ہموار کرتا ہے، اگر وہ گناہ سے پلٹے خدا اس کے پلٹنے کی راہیں بھی ہموار کرتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ سالک جو ہے وہ مراقبہ والی حالت کو کبھی بھی اپنے آپ سے دور نہ کرے، ہمیشہ توجہ رکھے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، ایک لحظہ بھی خدا ہم سے غافل نہیں ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ علماء اخلاق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ مشارطہ کریں اس کے بعد جو ہے اپنے دل کی راہ پر بیٹھ جائیں اور دل کو ادھر ادھر مائل نہ ہونے دیں. چونکہ دل انسان کا جو نا یہ جو سینے کے اندر ایک چیز اٹھتی ہے یہ کبھی کبھی اس کو ادھر ادھر لے جاتی ہے. کہتے ہیں اس کے آگے بیٹھو خدا کے نگہبان بن کے. بعض علماء کہتے ہیں اپنے خیالات کو کنٹرول کرو، کیونکہ گناہ جو ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ خیال سے. سب سے پہلے خیالی گناہ آتا ہے، انسان کے خیالوں کو آلودہ کرتا ہے، اس کے اندر کی جو روح ہے وہ آلودہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی 40 احادیث ہیں جن کی شرح لکھی ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے بھی شاید دیکھی ہوئی 40 حدیث امام خمینی، وہ بہت بہت بہترین کتاب ہے. یعنی واقعاً اگر کبھی توفیق ہوئی یہ لقاء اللہ کے بعد اگر توفیق ہوئی تو اسے شروع کیا جائے. بہترین کتاب ہے اور میں نے زمانہ طلبگی میں اسے پڑھا، یہی جب آپ کی طرح علوم اصول، اور یہ واقعاً اس سے بہت انسان کو استفادہ ہو. اس میں نے دیکھا کہ ایک اہم ترین جو بحث امام خمینی رحمۃ اللہ نے فرمائی تھی وہ پرندہ خیال کو کنٹرول کرنے کی، کہ یہ جو خیال کا پرندہ ہے جو کبھی اس درخت کی ٹہنی پہ بیٹھتا ہے، کبھی اس درخت کی ٹہنی پہ بیٹھتا ہے، کبھی اڑ کے اس درخت کی ٹہنی پہ، اس کو کنٹرول کرو، اس کو پنجرے میں قید کرو، اس کو پاکیزگی کے پنجرے میں قید کرو، ورنہ یہ ادھر ادھر بیٹھے گا اور آپ جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. آپ محسوس کر رہے ہوں گے یہ میری بات کو کہ ہمیشہ گناہ کا آغاز انسان کے ذہن سے ہوتا ہے. ذہن پلان بناتا ہے، ذہن آگے سے ساری اس کی صورتحال اس کے ذہن میں رکھتا ہے، حتیٰ ممکنہ خطرات، ممکنہ رکاوٹیں، ساری چیزیں ذہن اس کے اندر سارا کچھ اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، پھر یہ اٹھتا ہے. کہتے ہیں خطرناک ترین اور سخت ترین کام اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا ہے. معمولاً لوگ اپنے ذہن کے تابع ہوتے ہیں، نہ کہ ذہن ان کے تابع ہوتا ہے. اور ذہن عقل نہیں ہے آغایون، ذہن وہی نفس ہے. درست ہے اس کے اندر وجدان، ضمیر، یہ بھی آوازیں آتی ہیں، لیکن جب نفس کی اڑان ہو جائے، اس کا زور ہو جائے، تو پھر ذہن مغلوب ہو جاتا ہے نفس کے. پھر ذہن اس نفس کے زیر اثر سارے پلان بنائے گا اور آپ اس کے پیچھے چلیں گے. اسی لیے کہتے ہیں اس وقت بہت ساری ریاستیں ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے سکھاتے ہیں. اس دینی بحث سے ہٹ کر میں کہہ رہا ہوں، یہ آج کل مختلف قسم کے جو ہیں وہ مراقبے بیان ہو رہے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، اگر کوئی آدمی ٹائم ہو تو کرے. یہ مختلف قسم کے مراقبے جس کے اندر انسان اپنے ذہن کو کنٹرول کرے، ارتکاز ذہنی کے مراقبے، اسے کیا کہتے ہیں، جیسے یوگا وغیرہ کی مشقیں، وہ بھی اچھی ہیں. اگر کوئی آدمی کے پاس ٹائم ہو تو وہ کرے. اس میں اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے والی، کہ ذہن انسان کے تابع ہو، میں ذہن کو بتاؤں کہ کیا کرنا ہے، نہ کہ ذہن مجھے بتائے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ تو اتنے بڑے مقام تک کیسے پہنچا؟ اس نے کہا میں اپنے دل، یعنی وہی ذہن، دل ایک ہی چیز ہے، دل سے مراد یہ جو پمپ کر رہا ہے خون، یہ مراد نہیں ہے، یہ فؤاد ہے. دل سے مراد وہی ہمارے اندر کی جو ہوس ہے، ہمارے اندر جو چاہت پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ سینے سے اٹھے یا ذہن سے اٹھے، وہ ایک ہی بات ہے، منبع پیچھے ایک ہی ہے، نفس امارہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس کے آگے بیٹھا ہوا ہوں اور میں اسے ادھر ادھر جانے نہیں دیتا. اور تیسری چیز جو ہے مراقبہ کے بعد وہ ہے محاسبہ. یعنی پورا دن جب گزر جائے اور شام کو آپ نے دیکھنا ہے میں نے کیا کھویا ہے اور کیا. جیسے ایک دکاندار شام کو بیٹھ کر اپنے دکان میں پڑی جنس اور پیسوں کا بیٹھ کر
حساب کرتا ہے. یا ایک دکان کے دو شریک ہوں تو دونوں آپس میں بیٹھ کر حساب کرتے ہیں کہ ہمارا کیا خرچ ہوا ہے, کیا ہمیں ملا ہے. کہتے ہیں کہ محاسبہ اس توبہ کے بعد جو ارکان اس کے اندر اہم ترین چیز جو ہے وہ محاسبہ ہے. اگر آپ مشارطہ نہیں بھی کرتے, اگر آپ مراقبہ نہیں بھی کرتے, حد اگر رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کریں. اس پر تو آیات ہیں, احادیث ہیں. میں مثلا آپ کے سامنے چند ایک چیزیں بیان کرتا ہوں. جیسے آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو نگاہ کرو کہ آپ کے نفس نے, آپ نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, یعنی ہم کیا بھیج رہے ہیں وہاں روز محشر میں پیش ہونے کے لیے. روزہ کافی میں یہ روایت ہے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اس سے پہلے کہ کوئی اور آ کے تمہارا حساب کرے, تمہارا محاسبہ کرے, روز محشر تمہیں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا حساب دینا پڑے, اس سے پہلے اپنا حساب خود کر لو. یا ایک اور روایت جسے علامہ مجلسی رحمت اللہ نے بہار میں نقل کیا, فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا یہ فرمان ہے وزنوها قبل ان توزنوا. اپنے اعمال کا خود وزن کرو اس سے پہلے کہ خدا جو ہے اس کو میزان میں رکھے اور ترازو میں رکھے, اور آپ ہمارے جو ہیں وہ اچھے برے اعمال ہم خود بیٹھ کر اس کا وزن کریں. اسی طرح بہار الانوار کی 15 نمبر جلد میں ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, فرماتے ہیں کہ لا یکون العبد من المتقین حتی یحاسب نفسہ. کوئی بھی شخص متقی میں سے ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نفس کا, یعنی اہل تقوی کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں. اور یہ محاسبہ کیسا ہو, اتم من محاسبت شریک ہی, یہ اس محاسبے سے کامل تر ہو جو آپ دکان میں کاروبار میں اپنے شریک کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھنا اس کے اندر انسان کتنی دقت کرتا ہے. جب دو آدمیوں کا پیسہ لگا ہو کسی دکان میں, جب رات کو بیٹھ کے محاسبہ کرتے ہیں بھی کیا کھویا کیا پایا, کتنا خرچ ہوا کتنا بچا, اس میں کتنا دقیق محاسبہ کرتے ہیں, ایک ایک پیسے کا حساب لکھا جاتا ہے سارا کچھ. تو معصوم فرماتے ہیں کہ متقی شخص اپنے نفس کا اس سے بھی زیادہ کامل تر, یعنی ممکن اس میں بھی کوئی چیز رہ جائے لیکن یہاں جو اس نے پورا دن گزارا ہے, نیکیاں کی ہیں, برے اعمال کیے ہیں, جو کچھ بھی کیا ہے, اس کو ایک ایک لہجے کو اپنے کو گنتا ہے اور اس کا محاسبہ کرتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کا جب محاسبہ کرتا ہے تو اس وقت دو صورتیں ہیں, اور اس کو امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں. اصول کافی کی یہ روایت ہے, فرماتے ہیں لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, من لم یحاسب نفسہ. اللہ اکبر, یعنی گویا شیعہ ہی نہیں ہے. یعنی محاسبہ اتنا زیادہ اہم ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو مشارطہ اور مراقبہ جو ہے اس سے غفلت ہو رہی ہے یا توجہ نہیں ہو رہی, محاسبہ سے غافل نہ ہو. رات کو جب سر سرہانے پہ رکھو, پورے دن پہ ایک دفعہ نگاہ ڈالو. معصوم فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. فی کل یوم, پورے دن کا محاسبہ کرے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا استزاد اللہ تعالی, اگر اس نے دن میں کوئی اچھا عمل کیا ہے تو اللہ سے مزید اضافہ مانگے کہ یا اللہ ایسے عمل زیادہ کرنے کی مجھے توفیق دے. وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا, اور اگر اس سے دن میں کوئی برا عمل ہو گیا ہے تو استغفر اللہ منہ, تو وہی سونے سے پہلے استغفار کرے. وَتَابَ إِلَيْهِ, اور پروردگار کی بارگاہ میں سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئے. چونکہ یہ روح جو اب نکلے گی سونے کے وقت اس کے بدن سے ممکن ہے واپس تو توبہ تائب ہو کے جائے نا دنیا سے. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب سوتا ہے تو نیند میں جاتے وقت اس کا اختیار ہوتا ہے, لیکن جب اس نے اٹھنا ہوتا ہے وہ اس کا اختیار نہیں ہے, وہ پروردگار کی مرضی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہر روز اپنے امور کا حساب کریں, اور اگر کوئی نیکی ہوئی ہے تو خدا سے زیادہ توفیق مانگیں, اور اگر
برائی ہوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا برائیاں بھی دو قسم کی ہیں. کچھ برائیاں ایسی ہیں جس میں مخاطب صرف خدا تھا. مثلا آپ نے موبائل سے کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو نہیں دیکھنی چاہیے تھی، یا کوئی ایسا کام کر لیا، مثلا نماز میں کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی ایسا. لیکن بعض ایسی برائیاں ہیں کہ جس میں کسی اور کو ضرر پہنچا بیٹھے ہیں، کسی کے بارے میں بری بات کہہ بیٹھے ہیں، کسی کو جا کے اپنے ہاتھ سے زبان سے بلاخر کوئی نقصان دیا ہے، کوئی اذیت دی ہے. اس کی توبہ وہی ہے کہ اس سے بخشوا کر، اس کو راضی کر کے بلاخر پھر سوئے. ایک روایت آخر میں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، وہ ہمارے مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. مصباح الشریعہ میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو روز قیامت کو یاد رکھتا ہے اور روز قیامت کے مقامات کہ کہاں کہاں اس نے پیش ہونا ہے اور اس کے اعمال کہاں کہاں کھلیں گے اور کس طرح محشر کے اندر اربوں مخلوقات کے سامنے اس کا جو ہے وہ محاسبہ ہوگا. اور پھر اس کی جو سختیاں ہیں، مثلا میزان سے گزر کر جب فرض کریں جنت کی طرف جانا ہے تو پل صراط سے گزرنا ہے، تو پل صراط پر کئی لوگ گرفتار ہو جائیں گے، کئی لوگ پل صراط پہ گرفتار ہوں گے. جیسے ایک عالم دین کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، غالباً اسے شہید مطہری رحمت اللہ نے لکھا کہ ایک آدمی کا ہمسایہ تھا یہودی، اس کے ساتھ کوئی لین دین تھا جس میں ایک اشرفی کا جھگڑا تھا. مثلا یہ کہتا تھا میں نے دے دی، اس نے کہا تم نے نہیں دی. کوئی ایک جھگڑا تھا ایک سونے کے سکے کا، یا جو اس زمانے میں کرنسی تھی. تو یہ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا عالم محشر ہے، اور وہاں چیخو پکار، اور وہاں سب لوگ جو ہیں وہ ان کے اعمال کا حساب ہو رہا ہے، اس کے اعمال کا بھی حساب ہوا. بہرحال مورد بخشش جو ہے وہ قرار پا گیا اور اسے شفاعت نصیب ہوگی. اور لیکن جب پل صراط سے گزر رہا تھا تو وہ یہودی جو بلاخر وہ تو جہنم میں چلا گیا نا، وہ تو کافر تھا، وہ تو جہنم میں جانا تھا، وہ جہنم سے نکل کے پل صراط کے اوپر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. وہ یہودی جو ہے وہ جہنم سے نکل آیا. اب یہ بھی پروردگار کا ہی کام ہے، وہ جہنم سے نکلا اور پل صراط میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ جنت میں جا رہے ہو؟ تو میرا وہ سکہ؟ اس نے کہا وہ تو میں نے دیا تھا. اس نے کہا نہیں دیا تھا، تمہیں بھی پتا ہے تم نے نہیں دیا. اب ٹھیک ہے، میدان محشر میں چونکہ میں یہودی ہوں نا، میں تو جہنمی ہوں، میری چیز کا حساب ہی نہیں ہوا، اور تم بچ بچا کے آ گئے ہو، اور تم مسلمان، حقوق العباد مسلمانوں کے، اور یہ وہ، لیکن میری چیز ہے تیرے پاس، میرا سکہ ہے، وہ مجھے واپس کر. اس نے کہا کہ اب تو میرے پاس تو ہے ہی نہیں، کیسے واپس کروں؟ اس نے کہا بلاخر یا پھر میرے ساتھ جہنم میں جا جب تک میرا سکہ نہیں دیتا. یہ اللہ نے ہی مجھے طاقت دی ہوئی ہے کہ تیرے سامنے کھڑا ہوں، چونکہ حقوق العباد ہے. کہتے ہیں حقوق العباد میں اللہ نے کوئی مدد، چاہے کسی کافر کا ہی مال کیوں نہ ہو، توجہ رکھیں آغایوں، حقوق العباد میں یہ ہمارے ہاں عجیب عجیب فتوے نکلے ہوئے ہیں، فلانا جو ہے وہ ہمارے مذہب پہ نہیں ہے، دین پہ نہیں ہے، جو مرضی کرو. نہیں، انسانیت سب سے مقدم ہے. حتیٰ حیوانوں کا خیال رکھنا چاہیے، حتیٰ جمادات کا، کہ اسراف نہ کریں، اس کا حساب ہے. پانی جمادات میں سے ہے، اس کا بھی حساب ہے. حیوان ایسے نہیں کسی کو مارنا چاہیے، کسی حیوان کو اذیت، اس کا بھی حساب ہے. کجا کہ انسان، کس نے کہا کہ مذہب کا نہیں ہے، دین کا نہیں ہے، جو مرضی کروں؟ یہ بعض شیطان نما لوگوں نے اس طرح کے فتوے جاری کیے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسلام دین انسانیت ہے، دین عدالت ہے. اصل میں تمام ادیان الہی ایسے تھے. اصل انسان کو اہمیت ہے، انسانی رویوں کو بڑی اہمیت ہے، پھر حیوان کو اہمیت ہے، جمادات کو اہمیت، ہر چیز، ہر اللہ کی مخلوق کی اہمیت ہے. ہمیں حق نہیں ہم انہیں ضائع کریں، نقصان دے، اذیت دیں. اب وہ یہودی سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نہیں، میرا مال جب تک واپس نہیں کرو گے جنت میں نہیں جانے دوں گا، یا میرے ساتھ چلو جہنم، کچھ عرصہ جہنم میں رہو تاکہ تمہیں پتا ہو کہ میں کیا جھیل رہا ہوں، تم جو خوش خوش جنت جا رہے ہو. اس نے اس کی بہت منتیں کی کہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے. یہودی نے کہا اچھا چلو پھر ایک شرط پہ تجھے چھوڑتا ہوں، یہ جو میں میری انگلی ہے جو جہنم کی آگ سے جل رہی ہے، یہ تیرے سینے پہ
میں لگاتا ہوں تاکہ تجھے پتہ چلے جہنم کی آگ کی سوزش کیا ہے. صرف اس کو چکھ لے، تھوڑا سا سکے کا برابر نشان تیرے سینے پہ ڈالو. اب اس نے اجازت دے دی. اس نے جب اجازت دی اور اس یہودی نے اپنی انگلی جو ہے جیسے اس کے سینے پہ لگائی، کہتا ہے اس قدر سخت عذاب اسے حاصل ہوا اور اتنی اس کی تپش اور اتنی سوزش، ایسے لگا جیسے یہ اس کے سینے میں کوئی تنور آگ کا جو ہے روشن ہو گیا. اور اس نے چیخ ماری، اتنی بڑی چیخ ماری کہ آنکھ کھل گئی اس کی. اور ساتھ جو ہے وہ بیوی بچے سوئے تھے، وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئے. بھی کیا ہوا بھائی؟ لیکن اس نے دیکھا میرا سینہ جل رہا ہے، اور فوراً اپنی قمیض ہٹائی تو دیکھا سینے کے اوپر سرخ نشان اور سوزناک زخم. یعنی وہ جو خواب میں جہنمی کی انگلی لگی، اس کا اثر جو ہے اس کی بیداری پر یہ ہوتا ہے. بعض کا انسان خواب میں ایسی چیز دیکھتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اسی چیز کے زیر اثر ہوتا ہے. تو فوراً جو ہے اس نے حساب کیا اور جا کے اس کی اشرفی کو واپس کیا. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اپنا محاسبہ یہی کر لو. یہ تو کوئی نیک عالم دین تھا جس کو اللہ نے خواب کے ذریعے نصیحت دی. یہ خدا کی توفیق تھی کہ تو دنیا میں اپنا حساب کتاب پاک کر کے بھائی آؤ میرے پاس. یہ تو بڑا کوئی نیک ہے. کہتے ہیں جو اسی طرح کے نیکان ہوتے ہیں جو اپنی باقی زندگی بھی گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ پھر ان کے لیے اہتمام رکھتا ہے. جیسے حضرت یوسف کے حوالے سے ہم نے آیت پڑھی کہ خدا فرما رہا ہے ہم نے اسے اپنا برہان دکھایا تو وہ گناہ سے بچا. تو برہان خدا دکھاتا ہے، ہر آدمی کو دکھاتا ہے، اسے بچنے کی راہ دکھاتا ہے. لیکن اس کے لیے توفیقات چاہیے. انسان پہلے کچھ نہ کچھ کام اس نے بھی کیے ہوں. تو اب اس آدمی کی ایک اشرفی کا مسئلہ تھا، باقی یہ پاک تھا، اللہ نے اسے بچا لیا. یہاں تو پتہ نہیں کتنا مال ہے جو لوگوں کا کھایا ہوا ہے، جو اٹھایا ہوا ہے، جس کا کوئی حساب کتاب ہی، اور کتنی ایسی باتیں ہیں جو کی ہوئی ہیں اور دل توڑے ہوئے ہیں، دلوں میں رنج ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ انسان اپنے حساب خود کر کے آئے. تو چھٹے مولا فرماتے ہیں اس روایت میں، فرماتے ہیں کہ اگر انسان روز قیامت کے جو واقعات ہیں اور وہاں جس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، اگر ان پر متوجہ ہو، انہیں پڑھے، اسی لیے تو کہتے ہیں معاد کو پڑھنا چاہیے، اس سے پڑھے تو اس کا کوئی دن اچھا نہیں گزرے گا. وہ تو اس دنیا کی زندگی سے کوئی لذت نہیں لے گا، وہ بلکہ دنیا کا اگر مال کھائے گا صرف اتنا کھائے گا کہ زندہ رہے، باقی وہ ہمیشہ جو ہے اپنے امور پر مراقب ہوگا. اور اسے جو ہے وہ یہ زندگی جو ہے دنیا کے یہ جو مسائل اور مشکلات ہیں، اس آخرت کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہ کچھ بھی نہیں لگیں گے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ پروردگار جو یہ فرما رہا ہے کہ اگر سرسوں کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا، یہ امام نے اس میں جملہ لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال اللہ عز و جل ان کان مثقال حبۃ من خردل. سرسوں کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اگر تم نے کوئی عمل کیا ہوگا اس کا بھی ہم حساب لیں گے، اس کا بھی حساب لیں گے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں تائبین میں سے شمار ہوں، توبہ کرنے کی توفیق دے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے، اور پروردگار ہمیں توفیق دے مولا امام زمان کے انشاءاللہ کہ متقی صاحب تقوی خدمت گزاروں میں سے قرار پائیں. خدا تعالی ہمیں صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے بھی لوگوں کی تربیت اور اصلاح کرنے کی توفیق دے. پروردگارہ یہ چھوٹی سی محفل جو ہے ہمارے عزیزان یہاں جمع ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما. اسی طرح وہ طلبہ، وہ اساتید جو ہمارے درمیان اب نہیں ہیں، اور اسی طرح اس مدرسے کے جو بانی ہیں، خدایا سب کو درجات بلند فرما. پروردگارہ زندگی اور آخرت جو ہے، آخرت کے امور وہ تیری رضایت کے ساتھ ہوں، اور پروردگارہ اس حالت میں دنیا سے جائیں کہ ایمان اور تقوی کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. اور اسی طرح ملک عزیز پر جو مشکلات ہیں پروردگارہ ان مشکلات کو دور فرما. دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت
سب کو نیست و نابود فرما۔ جہاں جہاں مسلمان مظلومان مورد ستم واقع ہو رہے ہیں، جیسے پارا چنار ہے، جیسے فلسطین ہے، لبنان ہے، بحرین ہے، اور بھی بہت ساری جگہیں، خدا ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ مصلح عالم منجی جہاں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔